بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن اسی سال ہوں گے اور آئندہ 3 مہینوں میں نگراں حکومتیں قائم کر دی جائیں گی۔ اس فیصلے سے انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وفد کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو یہ فیصلہ لینے میں اس لیے آسانی ہوئی کہ ان کو اس بات کا بالکل شیور ہے کہ جو الیکشن ہوں گے اس میں مسلم لیگ نونز بہت اچھی اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی، اور جیسا کہ انہوں نے اپنے بیان میں ابھی کہا بھی تھا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو یہ بھی فتنہ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ 2018 میں جب ان کو ہٹایا گیا تھا بیٹے تھے تنخواہ نہ لینے پر، وہ دن اور آج کا دن ہے۔ تقریباً 4 سال سے پاکستان تنزلی کی طرف ہی جا رہا ہے۔ معیشت کا حال بہت ہی برا ہو گیا ہے۔ پچھلے ساڑھے 3 سال میں تو ملک کی معیشت کے ساتھ وہ حال ہوا ہے کہ آج موجودہ حکومت بھی اپنے جو اس کا 1 سال کا ٹرم یا 1.5 سال کا ٹرم تھا اس میں بھی ان کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ اس کے لیے کچھ بہتری کر سکیں گے۔ خاص طور سے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ عمران خان صاحب نے جو اس پہ بڑھنے سے روک دیا تھا کہ جب تک بجٹ اناؤنس نہیں ہوگا ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی حکومت، جیسے وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو پہلے سے 1 مہینہ پہلے ہی مجھے پتہ تھا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ جانے والی ہے، تو اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک آنے والی حکومت پہ بوجھ ڈالا جائے معاشی طور پر۔ اور یہی ہوا کہ ابھی جو ڈفرینس ہے اس تقریباً 100 روپے کا ڈفرینس آ گیا ہے، اور موجودہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طرح یہ اضافہ کر سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 100 روپے کا اضافہ ہوا پیٹرولیم مصنوعات میں تو ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آ جائے گا۔ تو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایسا فیصلہ کرنا ممکن نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً پچھلا 1 مہینے سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی اضافہ بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن سے پہلے نگراں حکومتیں جو بنتی ہیں وہ بنائی جائیں، اور وہ یہ فیصلہ کریں گی، کیونکہ ظاہر ان کو الیکشن میں نہیں جانا، ان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوگا۔ موجودہ حکومت جو ہے وہ شاید بجٹ پیش کرے گی، اس کا بجٹ منظور ہوگا، اس کے 1-2 مہینے بعد جو ہے نگراں حکومتیں قائم ہو جائیں گی، اور اکتوبر نومبر میں بھی الیکشن ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کانفیڈنس ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کی کارکردگی ایسی ہے کہ وہ اس الیکشن میں بھی انشاءاللہ جیتے گی، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ 2018 میں بھی جو ہرایا گیا تھا تو وہ دھاندلی کے ذریعے، جعلی مینڈیٹ کے ذریعے ہرایا گیا تھا، اور ان کو مسلم لیگ نون کو اچھی خاصی سیٹیں مل گئی تھیں حکومت بنانے کو، لیکن ان کی جو جیت تھی وہ دوسری پارٹی کو دے دی گئی تھی، اور ان کو حکومت بنانے کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی۔ اتحادیوں کو ان کے ساتھ ملا دیا گیا تھا، ان کی اپنی سیٹیں تو اکثریت میں بھی نہیں تھیں، باقی جو آزاد لوگ تھے ان کو بھی شامل کروا کے حکومت بنا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت 3.5 سال میں بری طرح ناکام رہی، اور جو لائے تھے ان کے بھی اعتماد میں پوری نہیں اتری، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کے لیے آگے جا کے اس حکومت میں گلے پڑ گئی۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ان کا زبان جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے، جن لوگوں نے ان کو سمجھو دودھ پلا کے اس قابل کیا کہ وہ حکومت میں آئے، وزیر اعظم بنے۔ آج ساری ان کی توبہ کا رخ اسی طرف ہے۔ تو الیکشن میں اگر یہ عمران خان صاحب کا جو دھرنے کا تھا پروگرام وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو ملک کی معیشت جو ہے وہ جام ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور دوبارہ سے پاکستان انشاءاللہ ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب 22 سال کہتے ہیں جدوجہد کر کے آئے ہوں، اس کے بعد ان کو حکومت بھی دی گئی، اور لوگوں کو ووٹ خرید کر ملا کے، اتحادیوں کو ملا کے، لیکن 3.5 سال میں وہ عوام کو کچھ نہیں دے سکے، اور صرف ایک ہی ان کا ابھی بھی نعرہ ہے کہ میں ملک کو جام کر دوں گا۔ تو بس ان کے پاس یہی راستہ، یہی قابلیت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خطرناک ہوں گا، باہر آ کے اندر بیٹھا رہوں گا وزیر اعظم کی کرسی پہ تو کوئی خطرہ نہیں ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے وزیر اعظم کی کرسی دے دی جائے تاکہ وہ ملک کے لیے خطرہ نہ بنے، ورنہ وہ پاکستان کے سپہ سالار کے بارے میں، پاکستان کی فوج کے بارے میں ویسے الفاظ استعمال کریں گے کہ اپنا پڑوسی ملک کا جو میڈیا ہے وہ کہے گا کہ 74 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں کبھی اپنی فوج کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی ہوں سوشل میڈیا پہ۔ اقتدار سے چپٹے رہنا چاہتے ہیں، اور یہی انہوں نے دکھایا بھی کہ جب کورٹ نے تحریک عدم اعتماد ووٹنگ کا کہا تو انہوں نے پورا کوشش کر لی کہ کسی طرح یہ ووٹنگ نہ ہو پائے، لیکن پھر عدالت عظمیٰ کی جانب سے فوری ایکشن لیے جانے پر ان کے پھر جانا پڑا، روانہ ہونا پڑا وزیر اعظم ہاؤس سے بنی گالہ کی طرف۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر عدم اعتماد ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلے شخص بنے وزیر اعظم عمران خان، جن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، منتخب لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان کی کرسی سے ہٹایا گیا۔ اس کے بعد سے وہ مستقل کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو کسی نہ کسی طرح سے غیر مستحکم کیا جائے۔ پنجاب میں کھیل جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں پہلے وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں ہونے دیا گیا، جب کورٹ کے کہنے پر انتخاب ہوا تو وہاں جو ہلڑ بازی کی گئی، جو مار کٹائی کی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ان کا حلف، جب وزیر اعلیٰ بن گیا تو حلف لینے کے لیے نہ صدر نے کسی کو نامزد ہی نہیں کیا، غیر آئینی غیر قانونی طور پر، پھر بھی اس کو بھی کورٹ کو ڈیسیشن لینا پڑا، اور پھر کورٹ نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سے کہا کہ وہ ان کا حلف لیں۔ ان کا حلف ہو گیا تو اب کابینہ کے لیے بھی تیار نہیں ہے گورنر کے کابینہ سے حلف لیں۔ اس گورنر کو ہٹانے کے لیے اسمبلی بھیجی گئی تو اس کا ٹائم گزر گیا، دوسری اسمبلی بھیجی گئی تو حالانکہ قانوناً آئینی طور پر 10 دن بعد، اگر صدر کا کوئی صوابدید نہیں ہے، 10 دن بعد آٹومیٹکلی گورنر اپنے عہدے سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کو بھی صدر صاحب نے اسمبلی مسترد کی غیر آئینی غیر قانونی طور پر، اور گورنر کو کوشش کی برسر اقتدار ہے، لیکن پھر وزیر اعظم کو خود ہی نوٹیفیکیشن نکالنا پڑا اور گورنر صاحب کو گورنر ہاؤس سے رخصت کرنا پڑا۔ تو یہ ہے ان کا اقتدار سے چمٹا رہنے کا ثبوت۔ اب صدر صاحب کی باری ہے، صدر صاحب بھی واحد رہ گئے ہیں، تمام غیر قانونی غیر آئینی کام کر چکے ہیں وہ، اور اب آج قومی اسمبلی نے ان کے خلاف تحریک مذمت بھی منظور کر لی ہے، اور شاید یہ آغاز ہے اس کا کہ جب صدر کے خلاف تحریک مواخذہ پیش ہوگی۔ اب ہو سکتا ہے سندھ سے، پنجاب سے اور بلوچستان سے اسی طرح کی تحریکیں آئیں، اور اس کے بعد صدر صاحب بھی ایوان صدر سے اسی طرح رخصت ہوں جس طرح گورنر صاحب رخصت ہوئے ہیں۔ تو اقتدار صرف اقتداری منزل ہے عمران خان صاحب کی بھی، اور پی ٹی آئی کا بھی۔ ملک سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ملک چاہے جام ہو، چاہے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو، لیکن اقتدار کسی بھی قیمت پہ ملنا چاہیے۔ آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، ان میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ 2 سال پہلے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم کسی بھی سیاسی معاملات میں ملوث نہیں ہوں گے، اور اس پہ ہم سختی سے قائم ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا لوگوں سے کہ جو صحافی بیٹھے تھے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ ہمیں ثبوت دیں، لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جان بوجھ کے ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ڈنر پہ مدعو کیا گیا ہے، بالکل جھوٹ۔ یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے پہلے سارے جھوٹ بولے گئے ہیں، اور جیسا یہ کہا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں 3 تجویز پیش کی تھی، لیکن وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں پیش کی تھی کوئی تجویز، بلکہ حکومت کی طرف سے ہی تجویزیں آئی تھیں، لیکن پی ٹی آئی عمران خان نے مستقل اس کی تردید کرتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا ایسا۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ کون بول سکتا ہے، ایس پی آر یا عمران خان ان کی پارٹی۔ ظاہر بات ہے ڈی جی ایس پی آر تو اس طرح کا جھوٹ نہ بولتے ہیں، نہ پاک فوج کا اس طرح کے کوئی اس معیار تک گرنے کا کوئی ایسا ثبوت ہے۔ ہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ہی مختلف موقف اختیار کرتے رہتے ہیں، یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، تو اس لیے اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے تجویز آئی تھی، لیکن اس پہ جو اتحاد تھا پی ڈی ایم انہوں نے منع کر دیا تھا کہ ہم وہ
نہیں مانیں گے اور تحریک عدم اعتمادی ہوگی، اور تحریک عدم اعتماد ہوئی اور ان کو اقتدار سے رخصت ہونا پڑا۔ تو یہ ڈنر ونر کی باتیں ساری جھوٹ ہیں، کوئی ایسا نہ کوئی ڈنر ان کو آفر کر رہا ہے اور نہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو کوئی ڈنر پہ بلائے گا۔ اور خاص طور سے جو ان کے پچھلی تقریروں میں جو انہوں نے لہجہ اختیار کیا ہے، جو ملک کے سپہ سالار کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، جو سراج الدولہ کے سپہ سالار میر جعفر میر صادق کے بارے میں کہا ہے، اس کے بعد تو ان کو بلانے کا کسی ادارے کی طرف سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس پہ بھی یو ٹرن لے کے کہا گیا کہ ہم نے تو یہ کہا تھا نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے۔ تو یہ بھی ایک مذاق ہے، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کہنے کے لیے ان کو کسی مثال کی ضرورت نہیں تھی، وہ سامنے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میر جعفر اور میر صادق ہیں، لیکن کیونکہ ان کا اشارہ کسی اور ہی طرف تھا، اسی لیے انہوں نے پہلے وہی بات کی، لیکن پھر عوام کا پریشر آیا، لوگوں نے سخت مذمت کی کہ پاک فوج کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیشہ کی طرح یو ٹرن لیا اور پھر اس کا الزام لگا دیا کہ یہ میں نواز شریف اور شہباز شریف کو کہہ رہا تھا۔ اب اسی جو عوامی مخالفت تھی، اس کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب وہ جلسہ کریں گے جو اس میں اس پی ٹی آئی سے بھی زیادہ جھنڈے پاکستان کے ہونے چاہیے۔ تو اچھا ہوا، بہت اچھی بات ہوئی، چلو ان کو پاکستان کے جھنڈے بھی یاد آ گئے اور پاکستان بھی یاد آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی اب ان کو یہ جو دھرنا دینے سے بھی باز آئیں گے اور پاکستان کو جام کرنے سے بھی باز آئیں گے۔ اور آخر میں جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ کہا گیا کہ بھئی وہ اوورسیز جو ہیں ان کے 50 سیٹیں ہیں، یہ سب اسی لیے جعلی الیکشن کے لیے کہا جاتا ہے تاکہ ان کے ووٹ جو ہیں وہ جس طرح پڑھنے میں بھی ڈالا جائے اور ڈال دیا جائے۔ آپ خود بتائیں، جو لوگ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگوں کا پاکستان میں رہنے والوں سے کس طرح کا تعلق ہے؟ ان کا نہ رہن سہن یہ ہے، نہ ان کا کھانا پینا یہ ہے، نہ ان کا سوچ کا انداز یہ ہے، وہ کس طرح سے پاکستان کے الیکشن میں ووٹ ڈالیں گے؟ ان کے پاکستان کے مسائل کا پتہ نہیں، ان پاکستان کے جو آئینی، قانونی، معاشی جو مشکلات ہیں اس کا ان کو علم نہیں۔ وہ جہاں رہتے ہیں وہ وہیں کے مگن ہیں نا، ان کو وہاں کا زیادہ علم ہے بجائے پاکستان کے۔ ووٹ ڈالنا تو ان کا ایسے ہی ہے کہ ان کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، صرف جو پروپیگنڈا جو ہوگا سوشل میڈیا پہ وہ اسی سے متاثر ہو کے ووٹ دیں گے، جس کا کوئی پاکستان کے حالات سے، واقعات سے، معیشت سے، سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ تو ایسے ووٹ سے نہ ہونا زیادہ بہتر ہے کہ اس ووٹ سے پاکستان کو کسی قسم کا فائدہ تو نہیں ہونا۔ اسی لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا کر کے سوشل میڈیا میں ان کے ووٹ حاصل کیے جائیں، لیکن یہ بھی ایسا بھی نہیں ہو پائے گا، اور آئندہ الیکشن میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ ان کو ووٹ کا حق دیا بھی گیا اوورسیز کو تو پھر بھی ان کی سیٹیں جو ہیں وہ وہی رہیں گی، کم سے کم ہی آئیں گی۔ پچھلا بھی الیکشن میں جو جیتے تھے تو جہانگیر ترین کا انٹرویو آ گیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے الیکٹیبل جو تھے ان کو کہا تھا خان صاحب کو کہ آپ ان کو لیں تو آپ جیت سکتے ہیں، تو ایسے ہی انہوں نے کیا اور اسی لیے وہ الیکشن بھی اس حد تک جیت پائے کہ حکومت بنا سکے، پریشر ڈلوا کے لوگوں سے، اپنے لوگوں سے۔ تو اس دفعہ شاید یہ پریشر بھی نہیں ہے، اور اس دفعہ تو انہوں نے اپنے اکیلا ہی لڑنا ہے، اور جب بھی وہ اکیلے لڑیں تو پھر ان کی سیٹیں آپ کو پتہ ہی ہے کتنی آئی ہیں۔ ایک دفعہ ایک سیٹ لے کے بیٹھے میں والے کی سیٹ لی تھی، اور اس دفعہ بھی شاید حالات ایسے ہی ہوں گے، چاہے وہ کتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں، کتنے بھی جلسے جلوس کر لیں، کتنا بھی جھوٹا لیٹر لہرا لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کو ووٹ نہیں ملنے، اور شکست جو ہے ان کا آئندہ الیکشن میں مقدر ہے۔